بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرنے سے دلوں کو سکون ملتا ہے، تو ہم سبھی کو اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے۔ تو وہ ذکر ہم کون کون سے کریں جس کا فائدہ ہمیں زیادہ ہو؟ تو ایسے ہی 10 اہم ذکر ہم آپ کے سامنے ابھی بیان کرنے والے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ ذکر کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ ذکر کا مطلب ہے اللہ کو یاد کرنا۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ فائدے تو بہت سارے ہیں، صرف یہاں پر 3 بیان کیے جاتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کا سایہ حاصل ہوتا ہے۔ دوسرے، اللہ کو بہت پسند ہے کہ اس کا بندہ اس کا ذکر کرے۔ تیسرا، ذکر کرنا ہمارے تمام گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ تو 10 چنے ہوئے یہاں پر اذکار ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، قرآن پڑھنا۔ اس کا فائدہ کیا ہے کہ اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہر لفظ پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ دوسرا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ فائدہ کیا ہوگا اس کا؟ فائدہ یہ ہے کہ جنت کے دروازے کھلیں گے اور بڑے بڑے گناہوں سے حفاظت ہوگی۔ تیسرا، سبحان اللہ یا سبحان اللہ و بحمدہ۔ سبحان اللہ یا سبحان اللہ و بحمدہ، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کی ذات پاک ہے اور اسی کی حمد ہے۔ کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ اس کو پڑھنے پر جنت میں ایک پیڑ لگا دیا جاتا ہے۔ چوتھا، الحمدللہ۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ جب آپ اللہ کی تعریفات بیان کریں گے تو آپ سمجھ نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے کتنے درجات بلند کر سکتا ہے۔ پانچواں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کا ترجمہ اور مطلب کیا ہے کہ اللہ کی ذات پاک ہے، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کے پڑھنے پر گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ چھٹا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کا ترجمہ مطلب کیا ہے کہ نہیں ہے کوئی قوت اور طاقت سوائے اللہ کے۔ فائدہ، اس کا ورد کرنے والے کو اس کے پڑھنے والے جنت میں ایک خاص دروازے سے داخل ہوں گے۔ ساتواں، سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار اور اللہ اکبر 34 بار۔ تینوں تسبیح ملا کر 100 ہو گئی۔ ان کا ترجمہ ہے کہ اللہ کی ذات پاک ہے اور الحمدللہ یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور اللہ اکبر یعنی اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یہ تسبیح فاطمہ کہلاتی ہے، کیونکہ اس تسبیح کو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بتایا تھا، اس لیے اس کو سونے سے پہلے اور ہر نماز کے بعد ضرور پڑھیں۔ اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ آٹھواں، استغفر اللہ۔ میں اللہ سے مغفرت یعنی گناہوں کی معافی چاہتا ہوں۔ فائدہ، اپنے کیے گئے گناہوں پر اللہ کی سزا سے بچنے کے لیے بہت مفید ہے، بہت فائدہ مند ہے۔ نویں، آیت الکرسی۔ سونے سے پہلے اور ہر نماز کے بعد پڑھیں۔ آیت الکرسی تو آپ کو یاد ہی ہوگی۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اگر آپ سونے سے پہلے پڑھیں گے تو اللہ آپ کے لیے ایک محافظ، ایک فرشتہ بھیج دیتے ہیں، اور وہ صبح تک آپ کی حفاظت کرتا ہے، اور کوئی بھی شیطان اس وقت تک آپ کے پاس نہیں آتا ہے۔ فائدہ، جو لوگ نماز کے بعد اسے پڑھتے ہیں وہ جنت میں انشاءاللہ ضرور داخل ہوں گے۔ 10واں، درود شریف۔ جتنی بار بھی ہو سکے پڑھیں۔ درود ابراہیمی سب سے بہتر ہے جو نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ اگر یاد نہ ہو تو یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ فائدہ اور فضیلت، جو شخص ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار درود بھیجتے ہیں، 10 گناہ معاف کرتے ہیں
اور 10 درجات بلند فرماتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔